اسماء و صفات کے بعد میں جتنے فرقے بدعتی فرقے کہلاتے ہیں، فرق ضالہ، فرق مبتدعہ، معطلہ، مشبہہ، ممثلہ، جہمیہ، اشاعرہ وغیرہ وغیرہ، دنیا بھر کے فرقے ہیں. یہ سارے فرقے کیا ہیں؟ یہ گمراہ فرقے ہیں. اور جب گمراہ کہا جائے تو گمراہ کا مطلب جہنمی نہیں ہوتا. کسی کی گمراہی جہنم تک لے جانے والی گمراہی ہوگی تو جہنمی بھی ہوگا وہ، اور کسی کی گمراہی اگر اس سے کم رہے گی تو اسی درجے کا حکم لگے گا اس کے اوپر. لیکن ضلالت میں سب مشترک. گمراہی کیا ہے؟ گمراہی کا مطلب اصل راستے سے ہٹ گیا ہے. اب اتنا ہٹ گیا ہے کہ جہنم میں جانے کے راستے پہ چلا گیا، کفر میں شرک میں چلا گیا تو جہنم میں جائے گا اگر اسی پر اس کی موت ہو گئی تو. اور اگر اتنا زیادہ بھٹکا نہیں ہے کہ وہ کفر و شرک تک چلا جائے لیکن کچھ انحراف پایا جاتا ہے تو وہی حکم اس کے اوپر لگے. یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ضلالت کا لفظ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کو جہنمی کہا جا رہا ہے، سب کو کافر بنایا جا رہا ہے. گمراہ کا لفظ سن کر کے لوگ گھبرا جاتے ہیں لیکن گمراہی سے نہیں گھبراتے. عجیب بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو فرق ضالہ ہیں، میں آپ کو بیچ والی مثال دے رہا تھا کہ ہم امتیں درمیانی امت ہے تو کب ہیں؟ جو اس کا ایک معنی بنتا ہے اس وقت جب باطلوں کے درمیان ایک حق ہو تو ہم بیچ والی امت ہیں. توحید کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کا نام ہے توحید ربوبیت. ربوبیت رب سے ربوبیت. اور دوسری قسم کا نام ہے توحید الوہیت، الہ سے ہے، لا الہ الا اللہ. الوہیت کا ہی اقرار کر کے آدمی مسلمان ہوتا ہے، ربوبیت کا نہیں. لا الہ الا اللہ. اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام اور کمالات کی توحید. یہ تینوں توحید میں جب بندہ توحید والا ہو جاتا ہے تب مکمل توحید والا ہوتا ہے. توحید ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ توحید ربوبیت کا مطلب ہے اللہ کو اللہ کے کاموں میں ایک ماننا. اللہ کو اس کے کاموں میں ایک ماننا. اللہ کا کام کیا ہے؟ پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندگی دینا، اس کائنات میں تصرف کرنا. یہ ساری چیزیں اللہ کے کام ہیں. اللہ حاکم ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے. یہ سب اس کے کام ہیں. اس میں اس اللہ کو ایک ماننا. ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ ایک اللہ. کوئی ساجی ہے اس مسئلے میں اللہ کا؟ کوئی ساجی نہیں. ہمیں رزق دینے والا کون؟ ایک اللہ. کوئی اس میں ساجی ہے اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں. اس کائنات میں اللہ جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے. کوئی ساجی ہے اس معاملے میں اللہ کا؟ کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں. یہ ہے توحید ربوبیت. اس کائنات کا مالک، بادشاہ، حاکم، جب چاہے گرمی رکھے، جب چاہے سردی رکھے، جب چاہے برسات رکھے، جس طرح چاہے کائنات کو چلائے. کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے. یہ ہے توحید ربوبیت. اور اتنا ماننے میں بہت سارے غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. یہ ماننے میں کفار مکہ بھی اتنی بات مانتے تھے. قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان مکہ والوں سے پوچھو ان کو پیدا کس نے کیا ہے تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. دنیا میں اور بہت سارے لوگوں سے جا کے پوچھو تم کو کس نے پیدا کیا، ایک نے، ایک سے زیادہ نے. اس دھرتی کو، اس آکاش کو، اس سوریہ کو، اس چندرما کو، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، سورج، چاند، مخلوقات کو کس نے پیدا کیا؟ بولیں گے صرف ایک نے پیدا کیا ہے، کئی پیدا کرنے والے نہیں ہیں. جو بھی نام دے دیں وہ تو وہ ایک مانتے ہیں پیدا کرنے والے کو. پیدا کرنے والے، رزق دینے والے، مالک اور حاکم کو ایک ماننا. یہ کون سی توحید ہے؟ توحید ربوبیت. اللہ کو اللہ کے کاموں میں ایک ماننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ نہیں تھی. جو بھی نبی آئے ان کی دعوت یہ نہیں تھی. اس کا جو لازم ہے توحید الوہیت، اس کی دعوت تھی. لا الہ الا اللہ، یہ ہر نبی کی دعوت تھی. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. جس کو تم رب مانتے ہو، جس کو خالق مانتے ہو، صرف اسی کی عبادت کرو. ہمارے جو کام ہیں عبادت کے وہ صرف اسی ایک کے لیے ہونا چاہیے. جس کو کہتے ہیں توحید الوہیت یا توحید عبادت. ہمارے جو کچھ کام ہیں وہ سارے اسی ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ ہوگا تو آدمی مسلمان. ہمیں ڈرنا ہے صرف اللہ سے، ہمیں امید لگانی ہے صرف اللہ سے، ہمیں منت ماننا ہے صرف اللہ سے، ہمیں طواف کرنا ہے صرف اللہ کے گھر کا، ہمیں سجدہ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، ہمیں رکوع کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، ہمیں دعا مانگنی ہے صرف اللہ سے. مصیبت میں پھنس جائیں، مصیبت کو ٹالنے کے لیے کسی کو پکارنا ہے صرف اللہ کو. تو جو بھی عبادت ہے اس میں سب سے بڑی اور سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ دعا. دعا کی 2 قسمیں اہل علم نے کی ہیں. ایک کو کہتے ہیں دعائے عبادت اور ایک کو کہتے ہیں دعائے سوال. ہر قسم کی دعا اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. تو دعا شامل ہے سب. دعا میں کوئی چیز. آخر جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ دعا کرتے ہیں. تو کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی سوال ہی ہوتا ہے. اصل جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ راضی ہو جانا، یا اللہ جنت دینا، یا اللہ جہنم سے بچانا،
یا اللہ دنیا کی بھلائی دینا، یا اللہ آخرت. ہم تو مانگنے والے ہیں ہر حالت میں، تعریف بھی کریں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مانگنا، سوال. تو دعائے سوال دونوں میں داخل ہے. دعائے عبادت میں بھی دعائے سوال ہے. ہم اللہ سے نہ مانگیں پھر بھی مانگ ہماری رہتی ہے، مانگ کے بغیر کوئی حالت نہیں ہے. تو ہم ہر حالت میں فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. غنی یہ فقیر کا الٹا ہے. تو غنی صرف اللہ ہے، باقی سب کون ہیں؟ فقیر ہے. بادشاہ ہے وہ بھی فقیر ہے. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ غنی ہے، باقی سب فقیر ہیں اللہ کے ساتھ. تو سب مانگنے والے ہیں. تو ہماری جو طلب ہو، ہمارا جو سوال ہو، وہ صرف اللہ سے ہو. یہ ہے توحید الوہیت کی. ہمارے کام اللہ کے لیے ہو. اسی پر تعجب ہوتا تھا کفار مکہ کو. کہتے تھے سارے معبودوں کو ختم کر دیا،